اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بے شمار بے شمار وسیع تیرے پیروکار بے شمار بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله العلي المتعال المنزه عن الشركاء والامثال، والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الكمال والجمال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم. فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسلوب فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. لبیک کا نعرہ سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے بارش. ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی بہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گیا دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، ہم گسار الزمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، پیر طریقت، رہبر شریعت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما شیخ الحدیث حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ بکی شریف، غازی ناموس رسالت، محسن ملک ملت حضرت غازی احمد شیر خان نیازی،
زید شرفہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہربنس پورا اور دیگر تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام آج کی اس عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے تمام منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضرت مولانا محمد فیاض جلالی صاحب اور دیگر علماء کرام کی سرپرستی میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آپ حضرات نے علماء حق کے گراں قدر خطابات سماعت کیے۔ اب رات کا ایک طویل حصہ بیت چکا ہے۔ اس وقت مختصر پیغام آپ کے سپرد کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات آج کے اس اجتماع میں اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس کانفرنس میں 2 غازیوں نے شرکت کی جو عملاً غازی بنے۔ میرے ساتھ وہ شخصیت تشریف فرما ہے حضرت غازی احمد شیر خان نیازی۔ انہوں نے 2 گستاخوں کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد 16 سال مسلسل جیل میں رہے۔ آپ دیکھیں کہ آج آپ تشریف لائے، عشاء کے وقت سے یہاں تک بیٹھے، اور یہ آنا آپ کا جذبہ عشق رسول اللہ السلام ہے۔ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے بھی تھے، آگے بھی مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنا ٹائم دیا، خطابات سنے، اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب 4 گھنٹے دینا اتنا مشکل ہے تو یہ سوچیں 16 سال دینا کتنا بڑا کام۔ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا وقار ہے، یہ اہل سنت کے مسلک کی بہار ہے کہ جنہوں نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عملاً پہرا دے کر یہ بتایا ہے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار کل بھی سنی تھا اور آج بھی سنی۔ دوسرے فدائے ناموس رسالت حضرت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب زید مجدوح، جنہوں نے گستاخ کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ ان کا بہت بڑا روشن کردار ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے، وہ بھی رونق افروز ہوئے۔ ان کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین حضرت پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب رضوی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہین حضرت مولانا محمد یوسف رضوی، ان کے خطابات بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ بالخصوص ابھی آپ نے نبیرہ حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفو کا خطاب سماعت کیا۔ آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے 2 ضروری پیغام ہیں۔ پہلا پیغام، پاکستان کی سالمیت کے لیے جو آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا، ہم اس آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ سوچ جو امت مسلمہ کے خلاف غیروں کے کہنے پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے، جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سوچ کی مذمت کی اور ان لوگوں کو کلاب نار کہا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج
دشمنوں نے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے اپنا گڑھا ہوا اسلام، حقیقی اسلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جس طرح ماضی میں انہوں نے ایک جعلی نبی نبوت کے مقابلے میں کھڑا کیا، وہ سمجھتے تھے کہ اس امت کا نبیوں سے پیار بڑا ہے، تو ہم اس لحاظ سے ان کو دبانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ نبی استعمال کریں، اور انہوں نے مرزا قادیانی دجال کو لانچ کیا۔ آج غیر مسلم حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہودی آئے گا اس کا بس نہیں چلے گا، نصرانی آئے گا اس کا بس نہیں چلے گا، ہندو کھڑا ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر اسلام کے مقابلے میں اسلام ہی کو کھڑا کیا جائے تو پھر معاذ اللہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا۔ یہ اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں چل رہی ہے وہ یہود کا بنایا ہوا اسلام، جس کے یہ لوگ دعوے دار ہیں جنہوں نے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کا انکار کر دیا اور اس شرارت کو شریعت قرار دے دیا اور فساد کو جہاد قرار دے دیا۔ مسلمانوں کے شہروں میں خود کش دھماکے کر کے کعبے سے مقدس خون سے سڑکیں رنگین کر دی۔ حالانکہ اگر ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، موطا امام مالک کی حدیث شریف ہے، ایک شخص بکری ذبح کرنے کے لیے جب اس نے بکری کو لٹایا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا تو میرے آقا علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے، فرمایا ہلا قبل ان تجعها، اگر تم نے چھری تیز کرنی تھی تو یہ تم نے اس کو لٹانے سے پہلے کیوں نہیں تیز کی؟ یعنی میری شریعت میں ذبح کرنا جائز ہے حلال جانوروں کا، مگر ان کو ڈرانا تو جائز نہیں، ان کو ہراساں کرنا تو جائز نہیں۔ تو جس شریعت کے اندر جانوروں میں دہشت پھیلانا بھی حرام ہو، آج اس شریعت کا نام لے کے انسانوں میں دہشت پھیلائی جا رہی ہے، اس شریعت کا نام لے کے آج مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے شہروں کو آبادیوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تترکوا الطیر فی اوکارها، فرمایا رات کے وقت تم پرندوں کے گھونسلوں کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ میری شریعت نے ان کو آرام کرنے کا لائسنس جاری کیا ہے۔ دیکھو آج کے شر میں اور شریعت میں فرق کتنا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام لے کر یہ لوگ کشت و خون اور آتش و آہن کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو پرندوں کی نیند کا بھی خیال رکھا، اور اس شریعت نے پرندوں کے بھی ناز اٹھائے کہ پرندوں کے آرام میں خلل نہ لایا جائے۔ فرمایا حرام ہے تم ان درختوں کی طرف جاؤ کہ جن درختوں میں پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، رات تم ان درختوں کو چھیڑ نہیں سکتے، اس واسطے کہ پرندوں کی نیند میں خلل آتا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اگرچہ پرندوں کا شکار حلال ہے، مگر جب گھونسلے میں بیٹھے تو پھر چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کی رہائش ہے، ان کا رہائشی علاقہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کا کمال دیکھو، ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال رہا تھا لیکن اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے ناخن اتارو اور پھر اونٹنی کا دودھ نکالو۔ کیوں؟ فرمایا اس کے نرم و نازک جسم کو تیرے ناخنوں سے خراش آنے کا خطرہ ہے۔ یہ ہے سارے جہانوں کی رحمت، یہ ہے نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دین دین اسلام، جن کی شریعت آخری شریعت ہے۔ انہوں نے حیوانوں کو بھی اتنے حقوق دیے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں کہ حیوان کے جسم کو بھی خراش آئے، اور آپ نے شریعت کا ضابطہ بیان کر دیا کہ ناخن اس لیے پہلے اتار لو تاکہ اونٹنی کے جسم کو تمہارے ناخنوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ساؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک کریں، کو آہستہ کریں تاکہ سب کو بات سمجھ آئے۔ دوسرے مقام پر
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا وجوہ الدواب، فرمایا کسی بھی جانور کے چہرے پہ مت مارو، جانور کے چہرے پر، گدھا ہو، گھوڑا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، فرمایا ان کے چہرے پہ نہ مارو۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا ان کل شیء یسبح، کہ ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ شریعت جو مدینہ منورہ سے چل کے آئی ہے اس میں تو اس چہرے کا بھی ادب احترام ہے، اہتمام ہے کہ چہرہ اگرچہ جانور کا ہے لیکن چونکہ وہ تسبیح کرتا ہے۔ اور یہ وحشیوں کی جو شریعت ہے، یہاں داتا صاحب بیٹھ کے جمعرات کو جو وظیفہ کر رہے ہو ان کا بھی کوئی احترام نہیں، تلاوت کرتے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بم بلاسٹ کر کے، تو کتنا ڈیفرنس ہے ان لوگوں کی سوچ میں اور اس پیغام میں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے عطا فرمایا۔ ایک مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکار اگرچہ حلال ہے مگر اس شکار کے لحاظ سے جو تفریح اور اپنی انانیت کو تسکین دینے کے لیے شکار کرتا ہو، سرکار نے اس پر پابندی لگا دی۔ پوچھا گیا پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا جو حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے شکار کرے گا وہ جائز ہے، اور جو چڑیا کو پکڑے اور ذبح کر کے گردن اسے پھینک دے، فرمایا یہ وحشی پن ہے، میں اپنی شریعت میں اس امر کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ آج یہ لوگ انہوں نے اپنے سوا سب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، جو ان کے ساتھ ظلم میں کھڑے ہیں یا ان کے ظلم کی حمایت کر رہے ہیں انہوں نے مسلمان کہا، باقی مسلمانوں کی فوجوں کو مرتد قرار دے دیا، مسلمان ممالک کے بینک کو غنیمت کا مال قرار دے دیا، سب حاجیوں نمازیوں کا کلمہ غیر معتبر ہو گیا۔ اور ادھر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا آقا علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، صحابہ نے پوچھا چونکہ سرکار ختم نبوت کے تاجدار ہیں، قیامت تک کے مسائل کا حل پہلے پیش کر دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جنگ میں موجود ہوں اور جنگ کے دوران آمنا سامنا کفار سے ہو جائے، صحابی نے کہا میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور کافر کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس نے بھی چلائی میں نے بھی چلائی، صرف اس کی تلوار پہلے چل گئی اور تلوار چلی اور میرا بازو کٹ گیا، میں نے جب تلوار اٹھا کے اس کو مارنا چاہی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے نبی مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اس کو تلوار ماروں یا نہ ماروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تلوار چلانا حرام ہو گیا ہے، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ صحابی نے پوری وضاحت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال یہ ہے کہ وہ پکا کافر تھا، وہ ہم سے لڑنے آیا اور پھر اس نے تلوار مار کے میرا بازو بھی کاٹ دیا ہے، تو کم از کم میں اس کا بازو تو کاٹوں، اس نے میرا بازو کاٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں تم تلوار نہیں چلا سکتی اس پر۔ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر مسلمان ہونا ہوتا تو پہلے ہو جاتا، اب تو میری تلوار سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میرا حکم ہے کہ تم زبان کے کلمے کا اعتبار کرو گے، دل کا معاملہ رب الجلال جانتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے تلوار چلائی تو یاد رکھو تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو اس کی تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو اس کی کلمہ پڑھنے سے پہلے تھی، اور اس کی حیثیت وہ ہوگی جو تمہاری تلوار چلانے سے پہلے تھی، یعنی وہ مسلمان شمار ہوگا، تم کافر شمار ہو جاؤ گے۔ اب شریعت نے تو یہ کلمہ بھی معتبر کیا، جو شریعت محمدی ہے، جو شریعت مصطفی ہے، اس میں تو یہ کلمہ بھی معتبر ہے، اور دوسری طرف ان بھیڑیوں نے اپنے سوا سب کے کلمے کو مسترد کر دیا، تو ان کا انداز فساد ہی فساد ہے۔
اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ان کی۔ اب دیکھو یہ فروری کا مہینہ، اس میں پاکستان میں 11 دھماکے ہوئے، تو انڈیا میں کتنے ہوئے؟ انڈیا میں ایک بھی نہ ہوا۔ پاکستان جو کلمے کی بیس پہ بنا، اس میں ان لوگوں نے دھماکے کیے، اور کفرستان جو ہے اس کے لحاظ سے ان کا رویہ اور ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان تھا، اور آج بھی فرمان ہے، کتب صحاح میں موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہے کہ ایک فتنہ مسلمانوں میں ایسا آئے گا، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، اسلام ان کا لباس ہوگا، قرآن ان کا خطاب ہوگا، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے وہ فتوے دیں گے، اور داڑیاں رکھ کے اور امامے رکھ کے اسلامی لباس کو ظاہر کر کے پھر وَرَمَا عَلَى جَارِهِ بِالشِّرْكِ، وہ شرک کا فتوہ لگا کے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا یدعون اہل الاوثان ویقتلون اہل الاسلام، بت کے پجاریوں کو چھوڑتے جائیں گے اور جہاں مسلمان ملے گا اسے شہید کرتے جائیں گے۔ یہ ہے وہ فتنہ کہ افغانستان کے بارڈر پر جو انڈیا کے سفارت خانے ہیں، وہاں سے یہ پرورش پاتے ہیں، انڈیا سے پیسہ دیتے ہیں، یہود کے ایجنٹ ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان لوگوں کے فتنے کا پردہ اس وقت ہی چاک کر دیا تھا۔ افسوس ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ان دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو اپنی بغلوں میں چھپایا ہوا ہے۔ جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اگر اس کا رخ نہ بدلتا تو آج پاکستان میں خون مسلم سے سڑکیں رنگین نہ ہوتی۔ ان بدبختوں نے نیشنل ایکشن پلان کا رخ موڑ کے مساجد کے سپیکروں کی طرف کر دیا، درود و سلام کی طرف کر دیا، محافل میلاد کی طرف کر دیا، اور وہ دہشت گرد جو تھے وہ پھر بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو آپریشن رد الفساد شروع ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اب بھی اس کے حق میں نہیں تھی اور فوج نے اپنے دباؤ سے شروع کیا، مگر اس کے اندر اس کے تسلسل کو پیش نظر رکھا جائے، اور جب تک آخری دہشت گرد نہیں مارا جاتا اس وقت اس آپریشن کو جاری رکھا جائے، تاکہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، اس کی عوام کو بھی سکون ملے، اس کے ڈھانچے کو بھی استحکام ملے۔ ورنہ جو ہندو بلیاں کی تحریک ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام پھیلایا تھا بر صغیر میں، کمینہ ہندو ان کی قبروں سے بدلہ لینا چاہتا۔ اب دیکھو بر صغیر میں جن مقدس نفوس قدسیہ نے سیاہ رات کو ختم کر کے سحر اور ایمان فجر کا آغاز کیا تھا، ان کے درباروں پر دھماکے ہوئے۔ دھماکہ ہوا حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دہلیز پر، دھماکہ ہوا حضرت سخی سرور پر، دھماکہ ہوا حضرت بابا فرید کے دہلیز پر، دھماکہ ہوا حضرت بری امام کی خانقاہ پر، دھماکہ ہوا حضرت عبداللہ شاہ غازی پہ، دھماکہ ہوا حضرت جیوے شاہ نورانی پہ، اور دھماکہ ہوا حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر سے شرک کی جڑیں کاٹی تھی اور اسلام آباد کیا تھا۔ آج ہندو ان کمینوں کے ذریعے سے ان بزرگوں کی قبروں پر دھماکے کر کے ان سے فضلہ لے رہے ہیں۔ تو ہم اہل حق اہل سنت و جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ولیوں کا فیضان ہے، اور ولیوں کے فیضان سے ہی انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ ملک آباد رہے گا، اور یہ حفاظت دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان کی حفاظت کرنی ہے تو انہوں نے کرنی ہے جن کے بڑوں نے کل جگر دے کے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ اس واسطے پاکستان کی تحریک
सदियों तक चली, फिर जाके ये मुल्क बना। आज इसके अंदर कशमकश है। एक कंपनी लिबरल और नामजहाद रोशन ख्यालों की है, वो इस मुल्क को मंदिर बनाना चाहती है। उनके नजदीक मजहब की बेस पे मुल्क होना ही नहीं चाहिए। वो चैनलों पे बैठ के नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ बकबक करते हैं। और दूसरा ये खुदकुश बमबारों का टोला है, ये इस मुल्क को अपना मोर्चा बनाना चाहते हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान कर रही है कि हम अपने जीते हुए इंशाअल्लाह इस मुल्क को मंदिर भी नहीं बनने देंगे, मोर्चा भी नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क नामे नबी की मस्जिद ही बरकरार रहेगा। इस वास्ते इस हदफ को पेश नजर रखिए। इस्लाम सिर्फ मस्जिद के 5 मरलों के ही दावेदार नहीं, इस्लाम पूरी रूए ज़मीन का दावेदार। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं कि जिस पर हुजरे में बैठ के अमल हो सके। इसके कुछ काम वो है जिस अमल के लिए बाजार में आना पड़ता है, कुछ काम वो है जिस पर अमल के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है। इस वास्ते इस्लाम एक जामे दीन है और उस जामे दीन के लिए जमीन चाहिए। उस जमीन के लिए निगाहे कुदरत का पहला इंतखाब मदीना मुनव्वरा है, जहां जाकर सल्तनत बनी इस्लाम की और बर्रे शरीर के मुसलमानों ने उससे सबक हासिल करके ये जिद्दोजहद की कि हमें जुदा वतन चाहिए, जुदा जमीन चाहिए, जहां हम दिल खोल के रब की बंदगी करें, हमें कोई रोकने वाला ना हो, जहां नामूस मुस्तफा अलैहिस्सलाम का परचम लहरा रहा हो। इस बुनियाद पर अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बर्रे शरीर के मुसलमानों का नंबर मुसलमानों की तारीख में इस लिहाज से सहाबा और ताबीन के बाद पहला है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम की इस हकीकत को समझा कि सिर्फ हमें हुजरे नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, हमें दीन के लिए सरजमी चाहिए, हमें एक देश चाहिए, हमें एक वतन चाहिए। ये समझ के वो जिद्दोजहद उन्होंने शुरू की। उन्हें घर छोड़ने पड़े तो घर छोड़े, उन्हें बेटे देने पड़े तो बेटे दिए। 2 करोड़ मुसलमानों ने अगर दीन के नाम पर हिजरत की है, इतनी बड़ी हिजरत मुसलमानों के किसी इलाके में मुसलमानों के हिस्से में नहीं आई, ना अफ्रीका में, ना वो अरब के मुख्तलिफ मकामात पर, ना किसी और बड़े आज़म में। सबसे बड़ी हिजरत वो हिजरत मदीना है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने की। लेकिन उसके बाद अगर तारीख में देखा जाए कि दीन के लिए घर छोड़ने का जज्बा किस इलाके के लोगों में सबसे ज्यादा है, वो पाक हिंद की सरजमी है, जहां 2 करोड़ मुसलमानों ने सिर्फ दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की तरफ सफर मुकम्मल कर लिया। इससे पता चलता है किस खित्ते की मट्टी और खमीर में बड़ी हरारत है, इसमें बड़ी जरखेजी है। सारी दुनिया के मुसलमानों से मुनफरिद इन्होंने काम करके दिखाया। इन्होंने अपने कारोबार छोड़े, अपने घर छोड़े, जमीनें छोड़ी कि हम एक मस्जिद बनाएंगे जमीन पर जो रब के नाम की मस्जिद होगी। ये कलमे की बेस पे किसी ने कोई मुल्क बनाया हो, ये हुए जमीन पर कोई नहीं। सहाबा ने पहले बनाया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में, और फिर ये पाकिस्तान बना बड़े शरीफ के मुसलमानों की इस कोशिश पर। अब 70 साल गुजर गए हैं, अब तक जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। मुंतजिर है बलियों की रूहें, मुंतजिर है मुजाहिदीन आजादी की रूहें कि जिन्होंने ये देश बनाया था। कब इस देश के अंदर निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज होगा? अब इस मुल्क के मसाइल का हल अगर कोई चाहता है कि अमेरिका से मिले तो ये झूठ है, अगर कोई चाहता है बरतानिया से मिले तो ये झूठ है। इस मुल्क के मसाइल का हल अगर कोई इसराइल से करवाना चाहता है तो ये सरासर गलत है। इस वास्ते कि मछली अगर पानी से बाहर रखी जाए, उसको जो कुछ भी दिया जाए उसका इस्तिराब खत्म नहीं हो सकता, वो मर जाएगी वरना तड़पती रहेगी। उसके लिए पानी दरकार है। रब्बे काबा की कसम, पाकिस्तान की हैसियत ये है कि पाकिस्तान के लिए निज़ाम मुस्तफा
اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ مچھلی کے لیے اتنا پانی ضروری نہیں جتنا پاکستان کے لیے مدینے والے کا نظام ضروری ہے۔ سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام اب اس چیز کی طرف دیکھیے، مقصد اس فتح کو حاصل کرنے کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رائج انگریزوں کا نظام۔ اب مچھلی کے سامنے آپ ہاتھ بھی جوڑے گی تو نہ تڑپ، اگر زندہ رہے گی تو پانی کے بغیر تڑپے گی۔ پاکستان نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے بغیر تڑپتا رہے گا۔ کسی لحاظ سے بھی اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ اس کی بیماری کا واحد علاج، اس کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ اس سے انگریز کے قانون کو دیش نکالا دے کر مدینے والے کا نظام ہر طرف رائج کر دیا جائے۔ اور سید عالم نور مبشر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج مسلم امہ کے حالات ہیں، پہلے خبر دی تھی، بیماری بھی بتائی تھی، علاج بھی بتایا تھا۔ آج وہ کہتا ہے مسلمانوں کی اتنے سے ہاتھ سے فلاں علاقہ بھی نکل گیا، فلاں بھی نکل گیا، فلاں بھی نکل گیا۔ فلسطین میں مسلمانوں کے شہروں کو ملیا میٹ کر کے ہندوؤں کی بستیاں آباد کر دی گئی۔ کشمیر کے خطے میں کس قدر جا کے ہندو پنڈتوں کو آباد کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، ادھر برما میں مسلمانوں کے گھر گرا کے وہاں پر ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ شام کے حالات دیکھو، عراق کے حالات دیکھو، پاکستان کی صورتحال دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرمایا تھا، مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، فرمایا وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعُدُوَّ۔ جس زمانے میں مسلمانوں کے حکمران قرآن کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر فیصلے کریں گے تو پھر اللہ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ تو یہ وبال آیا ہے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑنے کا کہ دشمن مسلمانوں پہ مسلط ہو گئے اور مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے، اور مسلمانوں کی صورتحال یہ بن گئی کہ آج ہیبت نہیں، روب نہیں، پلیٹ جیسی صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو کھایا بھی جا رہا ہے، ان کا مال لوٹا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن ان کا کسی کو ڈاری نہیں کہ یہ اٹھ کے ہم سے بدلہ لیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرمایا تھا یوشک ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ لکسعتھا، فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ میری امت پلیٹ بن جائے گی اور ساری کافر قومیں کھانے کے لیے آ جائیں گی۔ پلیٹ سے تشخیص لیے تھی کہ کھانے والوں کو پلیٹ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ذرا ہٹ کے کھائیں، کہیں آگے سے پلیٹ سر نہ اتارے۔ پلیٹ نہ کھانے والے کا سر اتارتی ہے، پلیٹ نہ کھانے والے کو ڈنڈا مارتی ہے، پلیٹ کھانے والے کے سامنے روب سے بولتی بھی نہیں ہے تو کھانے والے کھاتے ہیں۔ فرمایا ایسی صورتحال بن جائے گی مسلمانوں کی، مسلمان دشمن کے سامنے لیٹ جائیں گے، دشمنوں کو مسلمانوں کو کا لحاظ، دشمنوں کو مسلمانوں کا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ پلیٹ لیٹی ہے، یہ نہیں کہتی کہ کھا چکے ہو آدھا تو بے شرم آدھا چھوڑ دو، پر ایسی صورتحال بن جائے گی مسلمانوں کی۔ آج وہ صورتحال ہے کہ اسلام غریب الوطن ہے۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو برما کے بچوں کی قیمہ نہ بنتا، اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو کشمیر کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے نہ کھینچے جاتے، اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو 3 لاکھ شام کے مسلمان موت کا لقمہ نہ بن جاتے، اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو پاکستان جیسے ملک کے دارالحکومت میں ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے ہیرو ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ نہ چڑھایا جاتا۔ یہ غریب الوطن اسلام کیوں ہوا غریب الوطن کہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا گیا، سرکار فرماتے ہیں حیثیت یہ ہوگی جیسے پلیٹ ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا
ومن قلت نحن یومئذ، محبوب جس وقت کی بات کر رہے ہو کیا امت سمٹ کے چھوٹی ہو جائے گی؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ لکثیر، امت چھوٹی نہیں ہوگی، بہت بڑی ہوگی۔ اب کہاں صحابہ کی تعداد 1,00,000 اور چند ہزار، اور کہاں آج 2 ارب سے زائد مسلمان۔ سرکار نے فرمایا امت تو بہت بڑی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا پھر پلیٹ کیوں بن جائے گی؟ ان کے گھر کیوں غیروں کی فوجیں داخل ہو جائیں گی؟ ان کی بیٹیاں کیوں یہودیوں کے بازاروں میں بک جائیں گی؟ یہ کیوں لیٹ جائیں گے؟ کمزور کیوں ہو جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصابہم الوہن، ان کو وہن کا مرض لگ جائے گا۔ پوچھا ومل وہن، محبوب وہ وہن کا مرض کیا ہوتا ہے جو دلیر امت کو کمزور کر دے، جو شیروں کو بزدل بنا دے؟ وہ کیا ہے وہن؟ یہ ہے آج پوری امت کے عروج کا نسخہ، یہ ہے آج انقلاب کی نبی، یہ ہے آج امت کی بیماری کا علاج۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بات اصل میں یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ صحابہ تم اس لیے غالب آئے ہو کہ تم نے موت سے پیار کیا ہے، اپنے بیوی بچے سے پیار نہیں کیا، اپنی دکانوں سے پیار نہیں کیا، اپنے کاروبار سے پیار نہیں کیا۔ تمہاری داغ بیٹھ گئی غیروں پر، وہ تمہارے نام سے بھی کانپنے لگے۔ اور جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ امت پلیٹ بن جائے گی، اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ میری امت موت سے نفرت کرے گی، دنیا سے پیار کرے گی، تو غیر اس پہ چھا جائیں گے۔ صحابہ پیغام پہنچا دینا میری امت کو کہ جب ایسی صورتحال آ جائے، میرے کہنے پر وہ نسخہ آزمائے، موت سے پیار کرنا شروع کر دے، دنیا کی محبت دل سے نکالے، ہم اگلے دن ہی ان کو عروج عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے نسخہ کیمیا جو میرے آقا علیہ السلام نے دیا۔ اب وہ بندہ کتنا احمق ہوگا کہ جس کی پڑیا کو ہو سرانے کے نیچے، جس کا علاج، اور وہ حکیموں کو نبضیں دکھا رہا ہو کہ میری بیماری بتاؤ کیا ہے، وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا رہا ہو، جبکہ سرکار نے ٹیسٹ کر کے تو علاج بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور وہ علاج مہنگا نہیں کہ ڈالر نہ ملے، اور دور نہیں کہ سفر کیسے کر کے جائیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس وقت کی اٹھنے کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے۔ آج کی قوت ملے گی تو اس نبوی نسخے سے ملے گی جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ موت سے پیار کرو اور دنیا کا پیار دل سے نکالو، اللہ امت کو پھر روب عطا فرما دے گا۔ یہی آج کی کانفرنس کا دوسرا پیغام ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی حقیقت کیا ہے؟ غازی ممتاز حسین قادری ہمارا محسن کیوں ہے؟ غازی ممتاز حسین قادری ہم سے بازی کیوں لے گیا؟ اس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ قوت کا نسخہ ہے موت سے پیار کرنا اور دنیا کی محبت دل سے نکالنا۔ یہ ایک تھیوری ہے، اور تھیوری کے بیان کرنے کا بھی فائدہ بڑا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا پریکٹیکل ہو جائے تو پھر فیض عام ہو جاتا ہے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں موت سے پیار کرو، سرکار کا فرمان ہے موت سے پیار کرو، فائدہ اس میں بھی ہے، لیکن غازی ممتاز حسین قادری ہم سے آگے اس لیے بڑھ گئے کہ انہوں نے ہمیں موت سے پیار کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ممتاز حسین قادری کہ وہ امت کی قوت کا نسخہ جو سرکار نے اس صدی کے لیے صدیوں پہلے دیا تھا، اس نسخے کو ہم منبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں۔ اب کتنی محبت سے تم نے یہ جگہ تیار کی، اونچی جگہ پہ ہمیں بٹھایا، ہمارے آنے پر نعرے لگائے، اور اعزاز کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے حدیث بیان کرنا اور ہے، اور اڈیالہ جیل میں پھندا چوم کے پھانسی پہ چڑھنا اور ہے۔ فیض اس کا بھی ہے، لیکن وہ پریکٹیکل ہے
کہ جب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے موت سے پیار کا پریکٹیکل کیا ہے تو امت کے جوانوں کے جذبوں میں ایک نئی حرارت آ گئی ہے، قوت آئی ہے، امت کو ہمت آ گئی ہے، کیونکہ سرکار نے جو طریقہ دیا تھا ہمت کا اس طریقے پر عمل ہوا ہے، ایک شخص نے کیا ہے، باقی کا حوصلہ بڑا ہے، اور اب ہر گلی میں ممتاز قادری نظر آ رہا ہے۔ یہ اس فیض کی وجہ سے جو پریکٹیکل کیا ہے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے، اس وقت اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ غازی کی حقیقت کیا ہے، غازی کا کردار کیا ہے، غازی کا فیضان کیا ہے۔ اور یہ 1 مارچ کو حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس پر جو انٹرنیشنل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہ اسی کا سندیشہ ہے، اس کی بھرپور تیاری کیجئے اور غازی صاحب کو سے مقدس میں حاضر ہو کر جو غازی صاحب کا مشن ہے اس کے لیے مزید فیض وہاں سے حاصل کیجئے۔ ہم نے تحریک رہائی کے دوران بھی یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ان پر ان کا مالک جو مشرک تھا وہ تشدد کر رہا تھا، قریب سے حضرت ورقہ بن نوفل گزرے۔ ورقہ بن نوفل لاغر تھے، ضعیف تھے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے اس مشرک کا، لیکن آپ نے دھمکی دے دی اس کو۔ فتح الباری شرح بخاری میں وہ دھمکی موجود ہے، الفاظ یہ ہے، فرمایا واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، اے مکہ کے مشرکو یاد رکھو اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو بلال کی قبر کو بھی میں حنان بناؤں گا۔ یاد رکھنا بلال کی روح نکل گئی، بلال پھر بھی تم پہ ہیبت طاری رکھے گا۔ یاد رکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ بلال کی شہادت سے مسئلہ رک جائے گا تو یہ نہیں رکے گا۔ لا تخزنہ حنانا، میں بلال کی قبر کو بھی حنان بناؤں گا۔ اب حنان کیا ہوتا ہے؟ امام ابن الاسیر جزری نے النہایہ میں اس کی وضاحت کی کہ دھمکی کیا تھی۔ نے کہا دھمکی یہ تھی کہ حضرت ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے کہ بلال کی جب روح نکلے گی، بلال کا جنازہ ہوگا، بلال کی قبر بنے گی، تو پھر لا تخزنہ حنانا اتمسو بہ کما یتمسو بقبور الصالحین، اے مکہ کے مشرکو بلال کی قبر کو بھی میں ہاتھ لگاؤں گا اور چوموں گا۔ فَيَكُونُ عَارًا عَلَيْكُمْ، تم شرم سے ڈوب مرو گے، دنیا تم پہ لعنت کرے گی کہ کتنے کمینے ہو کہ تم نے اس شخص کو شہید کیا کہ لوگ جس کی قبر کو ہاتھ لگا کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تھی دھمکی حضرت ورقہ بن نوفل کی کہ بلال کا فیض جاری ہوگا، بلال کے پاس لوگ آئیں گے، ان کی قبر بھی تم پہ بھاری ہوگی۔ عجیب بات ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کی دھمکی مشرکوں پر اثر کر گئی اور وہ حضرت بلال کو شہید نہ کر سکے۔ ہم نے ان حکمرانوں کو اس وقت کہا تھا جو آج مارے پھر رہے ہیں پاناما لیکس میں اور آگے حشر کہیں بدترین ہوگا، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ غازی ممتاز حسین قادری کو مت چھیڑنا، یہ شہید ہو کے بھی تم پہ بھاری ہوگا، یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ ممتاز حسین قادری کی ہیبت بعد شہادت بھی تم پہ طاری ہوگی۔ تو میں کہہ رہا ہوں جیسے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر بلال شہید ہو گئے تو ان کی قبر بھی تم پہ راج کرے گی، ان کی قبر کا بھی رعب ہوگا، ان کی قبر پر جب ہاتھ لگا کے چوما جائے گا ہاتھ کو تو دنیا ملامت کرے گی ظالموں کو کہ تم نے کیسے عظیم بندے کو شہید کیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں ممتاز حسین قادری کی قبر بھی حکمرانوں پر بھاری ہے، اس واسطے کہ جو بھی ممتاز کو سلام کرنے جاتا ہے وہ حکمرانوں کے سینے پہ موم کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ تم کتنے کمینے ہو، تم نے اس کو شہید کر دیا جس کی قبر آج بھی خوشبو میں تقسیم کرتی جا رہی ہے۔ اس واسطے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا یہ باطل کے خلاف اظہار حق ہے۔ آپ کی قبر کی طرف سفر یہ حق کا پرچم بلند کرنا ہے،
بعد از وصال آپ کے عرس میں شرکت، یہ ایک وہ اقدام ہے کہ جس سے اس ملک کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ جتنے کثرت سے ہزاروں لاکھوں لوگ غازی ممتاز حسین قادری کی کہ عرس مقدس پر جائیں گے تو واشنگٹن میں پیغام جائے گا کہ جسے ہمارے نوکروں نے شہید کر دیا تھا وہ تو آج بھی دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ دیکھو کتنے لوگ اس کے عرس پہ آئے ہیں، کتنے لوگ اس کا نام لے رہے ہیں، گلی گلی اس کا عرس منایا جا رہا ہے، گلی گلی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس واسطے ممتاز قادری ایک تحریک کا نام ہے، ممتاز قادری ایک یونیورسٹی کا نام ہے، ممتاز قادری ایک جذبے اور ایک پیغام کا نام ہے، اور انشاءاللہ یہ بات ثابت ہوئی ہے اور ہو کے رہے گی کہ صدیوں میں نور جائے گا اس شیر فرد کا۔ اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ ادھر دیکھو امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا، اس نے منگولوں کے جلسے میں کاروائی کی تھی۔ الدرر الکاملہ میں موجود ہے کہ جب گستاخ خطیب جو نصرانی تھا اس نے تقریر میں ہمارے آقا علیہ السلام کے خلاف جملے بولے تو کتا برہم ہو گیا، اس نے اس کے منہ پہ پنجہ مارا، اسے زخمی کر دیا۔ لوگوں نے کہا توہین محمد علیہ السلام کی وجہ سے کتے نے تم پہ حملہ کیا ہے، اور وہ گستاخ کہنے لگا اسے کیا خبر کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے انگلی کی ہے، یہ ٹوٹ پڑا ہے۔ کتے کو باندھ دیا گیا، لیکن پھر جب اس نے توہین کی کتے نے جھپٹ لیا، رسا ٹوٹ گیا، اور اب اس گستاخ کی گردن کتے نے منہ میں ڈال لی۔ ہزاروں کا مجمع تھا مگر ایک کارکن سب پہ بھاری تھا۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب تک گستاخ کا سر تن سے جدا نہیں ہوا اس وقت تک کتے نے منہ ہی نہیں کھولا۔ اب اس کا فیض کیا تھا؟ کہتے فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ 40,000 من المغول۔ کہتے ہیں جب کتے نے گستاخ کا سر اتارا تو 40,000 منگولوں نے ہمارے نبی پاک کا کلمہ پڑھ دیا۔ 40,000 منگول انہوں نے کفر چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔ کہ کیا شان ہے مسلمانوں کے پیغمبر کی کہ جہاں کتا بھی پہرے دار بن جاتا ہے۔ 40,000 جہنمی جنتی بن گئے، اور 40,000 لوگوں کے کفر کے تالے کیوں ٹوٹے؟ ایک جانور نے ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرا دیا تھا۔ تو جب جانور پہرا دے تو اتنا فیض ہو تو انسان پہرا دے تو کتنا ہوگا؟ اشرف المخلوقات ہو، پھر خیر الامت کا فرد ہو، پھر ممتاز حسین قادری ہو، تو یہ فیض ہے غازی ممتاز حسین قادری کا جو رکے گا نہیں، جو تھمے گا نہیں۔ اور ہم نے اس فیض کو منظم کرنا ہے تاکہ یہ نعرہ جو آج گلی گلی میں گونج رہا ہے کل یہی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی گونج رہا ہو، اور کل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں واشنگٹن تک پہنچے، اور یہ دین مدین کا جھنڈا ہر طرف لہرائے اور ہر طرف اس پیغام کو عام کیا جائے۔ یہی سوچ لے کے جانا ہے 1 مارچ کو، اور یہی پیغام ہے 1 اپریل کو مینار پاکستان پر انشاءاللہ اسلام زندہ باد کانفرنس اور 8واں عقیدہ توحید سیمینار، اس میں بھی جو باطل پرستوں کے سارے حملے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ اگر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک حاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر دور کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جتنے بھی نوکر چاکر ہیں ان مدعیان سیاست کے جو نام نہاد سیاستدان ہیں جنہوں نے باری باری لوٹا پاکستان کو، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔
جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.